ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, ہم کچھ جاننا چاہ رہے تھے, اور خاص طور پہ حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, وہ اس پر ذرا بہتر روشنی ڈالیں گے. حافظ صاحب, کیا ہے کیا ڈیجیٹل ٹیررزم, اور یہ کوئی قابل تعزیر جرم ہے؟ بالکل یہ ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھیں باجوہ صاحب کہ جس طرح ڈیجیٹل کرائم ہے, اس ڈیجیٹل کرائم کے کچھ سٹیجز آتی ہیں. کچھ سٹیجز ایسی ہیں کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ کسی کو ڈیفیم کرتے ہیں, یا اس کے بعد یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل گین لینا چاہتے ہیں یا اس طرح کے. لیکن جب آپ اس کو ہاریفائی کر دیتے ہیں تو دنیا بھر کے اندر ڈیجیٹل کرائم کو پھر ڈیجیٹل ٹیررزم کے اندر کہا جاتا ہے. جس طرح پاکستان کے اندر بھی اگر آپ کو ریگولر کرائم کرتے ہیں, کسی کو مارتے ہیں, تو شاید اس کا اوفینس اور ہے, لیکن پبلک کے اندر جا کے یا اس طرح کا ایک ٹیررائز اس چیز کے اندر کرنا, تو اس کے اوپر پھر آپ کا جو ہے وہ ٹیررزم لا جو ہے اپلائی کرتا ہے. تو یہ کوئی ایسی ڈسٹنکشن نہیں ہے, صرف اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں کے اوپر آپ اس ایکٹ کو ہاریفائی کی طرف چلے جائیں, یا اپنے پولیٹیکل گینز کی طرف چلے جائیں, یا ملک کے اندر جو ہے ایک آپ ایسا جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کو تھریٹ کرنا شروع کر دیں, تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے دنیا کے ہر ملک کے اندر نے وہ لاز بنائے. اور انفارچونیٹلی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس کی ایک اٹیمپٹ جو تھی وہ پی ٹی آئی دور کے اندر 2022 کے اندر آئی تھی, کہ جس کے اندر یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, یہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا فالس انفارمیشن سے. یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے, یہ فالس ایکوزیشن سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ کہاں سے ہوتا ہے, یہ ٹرولنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کی ڈگری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. اور وہی ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان امینڈمنٹس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا. دنیا بھر کے اندر ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر ملک نے لاز بنائے. سنگاپور کے اندر اگر آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو $1 ملین جو اس کا فائن ہے. ملیشیا کے اندر 7 سے 14 سال اس کی سزا ہے. ہمارے پاس لا ہی نہیں ہے. 2016 کا جو پیکا لا ہے اس کے اندر جو ہے فیک نیوز کو ہم نے آج تک ڈیفائن ہی نہیں کیا. پہلی دفعہ فارمر پرائم منسٹر نے جب اس کو ڈیفائن کیا تو پھر آرٹیکل 19 کے اوپر چلے جاتے ہیں, پھر 19A کے اوپر چلے جاتے ہیں. کیا آرٹیکل 19 انبریڈلڈ پار آپ کو دیتا ہے, یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ اس لیول پر فریڈم آف ایکسپریشن. پی ڈی ایم گورنمنٹ جاری تھی, جو لاسٹ ڈے تھا گورنمنٹ میں, جو لاسٹ ڈے تھا گورنمنٹ کا, اس دن یہ ڈیفینیشنز پیمرا آرڈیننس کے اندر اس میں ترمیم کر کے گئے تھے کہ یہ ڈیفیمیشن یہ ہے, مس انفارمیشن یہ ہے, ڈس انفارمیشن یہ ہے, سارا کچھ ہے. پیمرا اور آپ کا جو سوشل میڈیا دونوں ڈیفرنٹ ہے. اور پیمرا کے اندر بھی آپ نے جب دیکھا کہ جب گورنمنٹ نے اس کو کرنے لگے تو پریزیڈنٹ نے اس کو روکا, اور اس کے بعد سارے سٹیک ہولڈرز آئے اور انہوں نے اس بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہونا چاہیے. ہمیں بھی اپنے لاز کو جو ہے وہ اپ گریڈ کرنا چاہیے. برطانیہ نے ابھی کر لیا ہے, UAE نے کر لیا ہے, امریکہ نے کر لیا ہے, یورپی یونین نے تو بھی ایک ڈرافٹ لا بھیجا ہے کہ 2026 کے اندر کیا سچویشن ہوگی. ہماری ٹیکنالوجی آگے نکلتی جا رہی ہے دنیا بھر کی, اور ہمارے لاز جو ہیں وہ پیچھے چلتے رہ رہے ہیں. تو کسی نہ کسی طرح ہم نے اپنی ایک ریڈ لائن جو ہے برطانیہ سے تو آگے ہے. ریڈ لائن جو ہے چاہے آپ کے فنڈامنٹل رائٹس, برطانیہ سے بہتر ہے. وہ ریڈ لائن قاضی صاحب نے بھی خط لکھ کے بتایا برطانیہ سے تو ہم بہتر ہیں, وہاں پہ کون سے لاز, ہمارا زیادہ بہتر ہے معاملہ اس وقت پاکستان میں. عارف چودھری صاحب کہ دنیا کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی ایمبیسڈر جو ہے, آپ کے ایمبیسڈر کی ضرورت ہے کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر جا کے سپریم کورٹ کو کرٹیسائز کرے. حافظ صاحب اکیلے کافی نہیں سر, وہ تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کوڈ آف کانڈکٹ کے اندر ہی نا, آپ کو پورا موقع ہے. میں عارف چودھری صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. عارف چودھری صاحب ایک تو اس پہ بھی لیکن پہلے ذرا ہمیں ڈیجیٹل ٹیررزم سمجھا دیں. حافظ صاحب کی جو ڈیفینیشن اس سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ وہ ڈیفیمیشن ہو, مس انفارمیشن ہو, ڈس انفارمیشن ہو, فیک نیوز ہو, یا ویسے کسی کو آپ ٹرول بھی کر رہے ہو, تو دیٹ فالز انڈر. نہیں, میں نے اسے کہا ہے کہ اگر اس کو ہاریفائی کریں گے, اس ایکسیڈ کے اوپر جائیں گے تو وہ آئے گا, ادروائز وہ ریگولر کرائم ہی ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ہر. اگر آپ اجازت دیں تو میں حافظ صاحب سے ایک سوال, آپ کی شو آپ کنڈکٹ کر رہی ہیں, کر سکتا ہوں؟ جی کریے سر, کریے. حافظ صاحب بتا رہے تھے کہ جب ہاریفائی کیا جائے گا تو پھر وہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب نے, مریم نواز شریف صاحبہ نے کئی دفعہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہے, اور یہ ٹویٹر پہ بھی آیا, ویسے بھی آیا, ہمیں اس فتنے کا سر کو چلنا ہے. کیا یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے حافظ صاحب؟ تین بھائی دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں جس اینگل سے میں نے بات کی ہے کہ جب آپ پاکستان کی ریاست یا ریاست. نہیں سر, میں اینگل پہ نہیں جا رہا. میں بات سن لیں نا, بات آپ سن لیں نا, ایک سیکنڈ بات جواب دے دیں آپ سر. بات سن, ڈیجیٹل ٹیررزم ہے؟ نہیں, بالکل نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, اوکے ٹھیک ہے.
مجھے یہ بتائیں دیکھیں آپ بات نمبر یہ ہے کہ وہ جو جملہ جو ہے وہ آپ کو وہ جو جملہ جو ہے وہ انہوں نے کہا وہ مناسب نہیں ہے, نہیں کہنا چاہیے. کیا ہمیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو فتنہ کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے. کیا ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو ملائن کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. کیا ہمیں لوگوں کی عزت جو ہے اسے اچھالنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. بات غلط ہے, جس بات میں غلط ہے اس کو پیس میلز کے اندر آپ لے کے نہ جائیں کہ جی پیس میلز کے اندر. مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر انسٹیٹیوشنل ملائن جس طرح پاکستان کے اندر ہو رہی ہے یا ہوتی رہی ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں ایکسیپٹڈ ہے؟ آپ ذرا جا کے چائنا کر لیں, آپ امریکہ دیکھ لیں, آپ برطانیہ دیکھ لیں, کسی ملک میں ہے اس چیز کے اندر؟ چائنا کی تو خیر حافظ صاحب بیچ میں مثال نہ دیجیے. چائنا کے اندر تو کوئی نہیں, ٹرکی دیکھ لیں, چلے ٹرکی دیکھ لیں, ملیشیا دیکھ لیں, سنگاپور دیکھ لیں, فرانس دیکھ لیں, کسی ملک کے اندر ہے اس طرح جو پاکستان کے اندر ہے؟ یہاں نکلے ہوئے ہیں اس کی بات کریں. پاکستان سر وہ دیکھیں وہ سبجیکٹ ٹو ریزنیبل ریسٹرکشن کے اندر انبریڈلڈ پاور دیتا ہے کہ میں جس کی مرضی چاہوں پگڑی اچھال دوں یا جس طرح کی مرضی. کیا کہہ رہے ہیں آپ کی آواز نہیں آ رہی جی بالکل. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بڑا سوال زبردست اٹھایا گیا پاکستان میں دو قوانین ہیں. ایک صورتحال یہ ہے کہ آپ روز ہر پروگرام جو ہے وہ کرتے ہیں ٹی وی پہ, آپ کا جو بھی کیس چلتا ہے, اور اگر عمران خان کا کیس آئے تو اور آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں جناب اسے ہم ٹیلی وائز نہیں کریں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں کسی کے کہنے پہ کسی کے احکامات کو بجا لا رہی ہیں. پاکستان میں انصاف نہیں ہو رہا اور ایسی اس کا ڈیسیجن آ جانا ہے سر. وہ جو 4 ہوا ہے وہ پڑھ کے بھی کچھ اس میں پتہ چل جائے گا, لیکن نظر کچھ یوں آیا کہ یہاں پہ صرف ان جو ایس او پیز بنائے گئے تھے طارق بھائی ان کو فالو نہیں کیا گیا, پک اینڈ چوز ہی ہے. ٹھیک دیکھیے اسی کیس میں ہو یہ رہا تھا کہ سماعت براہ راست ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل. اسی عدالت کے جو رپورٹرز ہیں نا انہوں نے کیا بتایا کہ جب وہ گئے ہیں, جب عمران خان دوسری بار ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے جا رہے تھے تو عدالت میں پہلے سے کہیں زیادہ سخت چیکنگ تھی. عمران خان کی تصویر لیک ہو جانے کے بعد باقاعدہ دوڑ لگی ہوئی تھی اس اینگل پر سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھا جائے, کہاں سے لیک ہوئی یہ چیک کیا جائے. کیا وہ عمران خان نہیں تھا؟ کیا اس کی شکل بدل گئی تھی؟ کیا اس کے چہرے پر کوئی کٹ کا نشان تھا؟ کوئی تشدد ہوا تھا؟ ایسا کیا تھا؟ وہ پہلے بھی عمران خان تھا, وہ اب بھی عمران خان ہے. کیا اس نے کوئی داڑھی رکھ لی, اس پہ کوئی تشدد, کوئی ظلم ہو گیا جو اس ویڈیو میں نظر آ جاتا, اس آڈیو میں نظر آ جاتا, اس تصویر میں پتہ چل جاتا؟ تو عمران خان پہلے بھی عمران خان تھا, وہی تھا, اب بھی وہی ہے. بدلنا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر پریشانی کیا ہے؟ یہ حیران کن ہے اور یہ پک اینڈ چوز کا ہی معاملہ ہے, کیونکہ اسی عدالت سے ہمیں اسی کیس میں براہ راست سماعت ملتی تھی, اب نہیں مل رہی. اب جب فیصلہ آئے گا تو ہم اس کی وجوہات جاننا چاہیں گے. اور بات یہ کہ درخواست خیبر پختونخوا حکومت کی حافظ صاحب, عارف چوہدری صاحب خود بتا دیں گے کہ اگر درخواست گزار کو نہیں سنا گیا تو پھر فیصلے میں کیا لکھا جائے. ایبسلیوٹلی. اور 55 منٹ صرف اس میٹر کے اوپر چیمبر کے اندر اسے برداشت نہیں کر رہے تھے. اس کو سامنے کھڑا ہوا ایڈوکیٹ جنرل جب بات کر رہا تھا تو انہوں نے جس انداز سے اسے واپس بھیجا, یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی ایسے ہوا. اس طرح کا یہ چیف جسٹس کا یہ انصاف کا انداز ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کو آپ سنتے نہیں ہے, وہ آپ ایڈوکیٹ جنرل ہے, لیکن چونکہ آپ کی مرضی کے خلاف بات کر رہا ہے اس لیے آپ اسے کہتے ہیں اچھا آپ ایسے جائیں. یہ لاسٹ منٹ ہے. میں حافظ صاحب آپ کی ٹیک کیا ہے سب میٹر کے اوپر؟ یہ 55 منٹ اس کو ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت تھی اور پھر دوسری طرف کو آپ نے سنا نہیں اور یہ ایک فیصلہ دے دیا اور پھر ایس او پیز جو ہے ان کے مطابق چلنا چاہیے تھا نا. دیکھیں میں آپ کو چیز بتاؤں کہ اگر سر 1 منٹ ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ پاکستان کا یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس ہے, اس میں کوئی رائے نہیں ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ نے لائیو ٹرانسمیشن کو اس کو کر دیا تو آپ اس کو چلنے دیں, کیا حرج ہے کہ وہ آ کے کہیں. ہاں ایک چیز کی جا سکتی ہے جس کے اندر یہ ہے, یہ چوہدری صاحب بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جب آپ کسی کیس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں یا جس کیس کے متعلق ہوتا ہے تو جج بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ جی آپ اس کیس سے متعلق بات کریں, اور اگر کچھ کے متعلق بات کرنا بھی چاہے تو اسے بھی کہتے ہیں کہ اس طرح کے ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں. ہاں یہ کر دیا جائے کہ آپ کا چونکہ نیب کا کیس ہے, آپ اپیل کے اندر ہیں, آپ اس حد تک بات کریں اور اس سے آگے بات نہ کریں چونکہ مناسب نہیں ہے. تو بات صرف بحث کی جا سکتی ہے. کوئی کورٹ نہیں ہونے دیتی, ریلیونٹ تو ویسے بھی نہیں ہونے دیتی. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب میں اور آپ روز دیکھتے ہیں نا, وہ تو اور چیز ہے اس چیز کے اندر. میں اس چیز کے اندر ہوں کہ لائیو ٹرانسمیشن ہونی چاہیے اور جب وہ اپنا موقف دیں اس کیس کے اندر وہ دکھانا چاہیے. یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں. سوال تو ویسے حافظ صاحب آپ سے یہ تھا کہ کیوں نہیں ہوا,
خیر بہت شکریہ حافظ احسان صاحب ہمارے ساتھ تھے، عارف چودھری صاحب اور طارق متین صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ.